बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खबरें बहुत सारी हैं तो जल्दी से मैं आप तक पहुंचाता हूं। सबसे पहले नाज़रीन, गजा में जंगबंदी के हवाले से खबरें छप रही हैं और डॉन न्यूज के मुताबिक गजा के अंदर दोबारा से हमले का ऐलान कर दिया गया और हमले का जो ऐलान है वो इसराइली वजीर आजम ने किया और उसके बाद जो है वो वहां पे बमबारी हुई है। काफी अल-शिफा अस्पताल जो है उसको भी दोबारा नुकसान पहुंचा है। कुछ ऐसी जगह जो बहाली जहां पे की जा रही थी वहां पे भी बमबारी हुई है। तो इसराइल ने एक मरतबा फिर बमबारी शुरू कर दी है गजा में, डोनाल्ड ट्रंप की यकीन दहानी के बावजूद। अब वो सारे लोग जो उछल उछल के शोर मचा रहे थे वो अब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि जनाब इसराइल तो बात ही नहीं मानता, तो बदमाशी है। वो फिर से बार बार वो जब दिल करता है वो फिर बमबारी कर देते हैं। नेतन्याहू ने इस हमले का हुक्म दिया है, बमबारी शुरू हो गई। हमास ने भी इसमें एक ऐलान किया। उन्होंने कहा जी आज जो मिली है हमें लाश, जो दूसरी लाश है वो वापस करने का अमल हम मुअत्तल कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने एक मरतबा फिर खिलाफ वर्जी की है मुआहदे की जिसके तहत जंगबंदी हुई थी। और अल-कस्साम ब्रिगेड ने जोर देते हुए कहा कि इसराइल की किसी किस्म की जारियत की वजह से लाशों की तलाश, खुदाई और लाशें निकालने के अमल में रुकावट होगी और इसके नतीजे में लाशों की वापसी ताखीर का शिकार होगी। हमास ने रद्द-ए-अमल में कहा कि इसराइल गजा में एक दफा फिर जारहियत के लिए मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहा है। नाज़रीन, एक तरफ बहुत तनकीद हो रही है हुकूमत के ऊपर कि आप पाकिस्तानी फौज को गजा में क्यों भेज रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा अजीब अजीब और अलग अलग किस्म के बयान दे रहे हैं। वजीर इत्तलात का स्टेटमेंट आता है, वो कहता है जी 20,000 फौजियों की रवानगी या उनको भेजे जाने के हवाले से जो खबर है वो झूठी और मन घड़त है। वजीर दिफा आकर कहता है कि यह मसला ज़ेरे गौर है और अभी फाइनल नहीं हुआ, और वो कहता है ये तो बड़ी सआदत है कि फलस्तीनियों की हिफाजत के लिए हमारी फौज वहां पे पहुंच जाए। एक और वजीर है, वफाकी वजीर, इसका स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये दानियाल चौधरी, ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इत्तलात है। अब ये कहता है जी कि पाकिस्तानी फौज की गजा में जिम्मेदारी होगी कि हमास को डी वेपनाइज करे, यानी हमास के हथियार ले ले। ये पाकिस्तानी फौजियों की गजा में जिम्मेदारी होगी और यकीनी बनाए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो, यानी हमास इसराइल पर हमला ना करे। यानी एक तो बात उन्होंने क्लियर कर दी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो। टेररिज्म का मतलब होता है दहशतगर्दी, तो हमास का जो अटैक है उसको दहशतगर्दी भी करार दे दिया पाकिस्तान के एक हुकूमती रुकन ने बड़ा क्लियरली, और साथ यह भी कह दिया कि हम इसराइल के ऊपर हमास को अटैक नहीं करने देंगे, हम हमास को डी वेपनाइज करेंगे, उनसे हथियार वापस ले लेंगे। यह बात की है दानियाल चौधरी ने, जो इस वक्त हुकूमत के रुकन है और हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे एक टॉक शो के अंदर। तो एक तरफ ये लोग सआदत कह रहे हैं, अब चूरन कौम को जो बेचा जाएगा ना, देखिए जो करना है करें, क्या फर्क पड़ता है, आपको किसने रोकना है। अदालतें आपके कंट्रोल में है, पार्लियामान आपके कंट्रोल में है, सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आपके जूते पॉलिश कर रही हैं, जो नहीं कर रहे उनको आपने जेलों में बंद किया हुआ है। तो मुखालिफ तो आपका है कोई नहीं पाकिस्तान में, तो जो दिल करता है करे। ये मजहब का चूरन ना बेचें, इस्लामी भाईचारे का चूरन ना बेचें, क्योंकि चूरन अब बिकना नहीं है, लोग इसमें मानेंगे नहीं। लेकिन अब आप इनकी हरकतें चेक करें, खासतौर पे इनका अपना जो डिजिटल मीडिया है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का अपना स्पॉन्सर्ड डिजिटल मीडिया है, वो इस मामले को बहुत उठा रहा है कि जनाब बड़ी कामयाबी हो जाएगी, फलस्तीनियों की हिफाजत के लिए फौज पहुंच जाएगी, ये बहुत बड़ी सआदत है। बल्कि मैं अभी एक देख रहा था, एक रिटायर फौजी है, वो ये कह रहा था कि जनाब हमें तो बड़ी कामयाबी मिल गई है और ये बहुत बड़ी सआदत है। जो जुमले हैं मैं एग्जैक्टली आपके सामने रखता हूं। मंजन बेचा जा रहा है कि ये मक्का और मदीना के बाद मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मकदस की पासबानी भी हमें मिल रही है। कैसे? वैसे ये लोग फ्रॉड है। बैतुल मकदस की पासबानी आपको डोनाल्ड ट्रंप लेकर दे रहा है और नेतन्याहू की मंजूरी से लेकर दे रहा है। आप लोगों को पागल समझते हैं कि आपको बैतुल मकदस की पासबानी मिल रही है। क्या आप यह भी जानते हैं कि बैतुल मकदस का फासला कितना है गजा की पट्टी से? 100 किलोमीटर का, और वो 100 किलोमीटर का फासला जो है उसके बीच में इसराइल है, जिसको आप तस्लीम नहीं करते, और इसराइल कभी भी आपको वहां से गुजरने नहीं देगा। क्या इसराइल ने यह तस्लीम कर लिया है कि बैतुल मकदस भी आजाद है और वहां पे भी पाकिस्तानी फौज चली जाए और जाकर वहां पे हिफाजत का काम संभाल ले? क्या यह बात की इसराइल ने? मैंने तो नहीं सुनी। वो तो कह रहे हैं जी हम वेस्ट बैंक को भी अपने साथ मिला लेंगे। वो तो गजा की पट्टी को पूरा खाली करने के मूड में नहीं है। एक इलाका उन्होंने खाली किया है, बाकी इलाके भी उन्होंने वहां पे कब्जा किया हुआ इस वक्त।
تو یہ جناب حماس کو غیر مسلح کرنے اور اسرائیلی سرحدوں کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے، وہ فوج کرے گی جسے ہم چنیں گے۔ یہ ہے اصل بات۔ اب ناظرین، اسلام آباد میں کوئی پوسٹر بھی لگ رہے ہیں، ذرا دیکھیں آپ، یہ ہر دفعہ ہی لگ جاتے ہیں، یہ پوسٹر لگ رہے ہیں۔ یہ عاصم منیر صاحب کا فوٹو ہے، پیچھے چاند تارا لگا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے خدا کے لیے جانے کی باتیں جانے دو۔ یہ پوسٹر باجوہ کے لیے بھی لگتے رہے، یہ پوسٹر راحیل شریف کے لیے بھی لگتے رہے، یہ پوسٹر اس سے پہلے جو جرنیل تھے ان کے لیے بھی لگتے رہے، لیکن یعنی یہ ایسے شو کرتے ہیں جیسے کہ خدا نہ خواستہ یہ بندہ چلا گیا تو پاکستان کا بیڑا کتنا ہی چلے گا یار، کیا فرق پڑتا ہے؟ ضیاء الحق کا طیارہ ہوا میں پھٹ گیا، پاکستان کو کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ جو ڈکٹیٹرز ہیں نا، یہ رہتے ہیں تو پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، یہ چلے جاتے ہیں تو پاکستان کا نقصان نہیں ہوتا، پاکستان بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ جاتا ہے، پاکستان میں جمہوریت آ جاتی ہے، ڈیموکریسی آ جاتی ہے، پاکستان اور بہتر ہو جاتا ہے۔ اب یہ خدا کے لیے یہ جو موو آن پاکستان کو تحریک ہے، اپنا نام بام بھی کسی نے نہیں لکھا، اور موو آن پاکستان نیچے کوئی نمبر دیے ہوئے ہیں، ان کو تو لترول کرنی چاہیے، ان لوگوں کی پکڑ کے ان کی اچھی خاصی چترول کرنی چاہیے کہ تم بھائی ہر تھوڑے عرصے بعد جو جرنیل ریٹائر ہونے لگتا ہے تم پکڑ کے اس کو خدا بنا لیتے ہو کہ جانے کی باتیں جانے دو۔ یہ کیا بات ہوئی جانے کی باتیں جانے دو؟ بھائی نیچے سے جو آئیں گے وہ بھی جرنیل ہے نا، جو نیچے سے آئیں گے باقی وہ بھی اسی پاک فوج کے اور اسی ملک کے سپوت ہیں، اسی ملک کے اندر انہوں نے ٹریننگ کی ہے، اسی ملک کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اسی ملک کے لیے انہوں نے بھی وہی کام کیا ہے جو جانے والا کر رہا تھا۔ اور ایک نیا آدمی آ جائے گا تو چیزیں روٹین کے مطابق چلیں گی۔ انڈیا میں تو یہ نہیں ہوتا کہ وہاں کا آرمی چیف ریٹائر ہو رہا ہے تو لکھا ہو دیواروں پہ اور سڑکوں پہ جانے کی باتیں جانے دو۔ سوچے نا، برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں کسی ملک میں آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ آئے اور وہاں پہ اس طرح کے بینر لگ جائیں جانے کی باتیں جانے دو۔ سوچے انڈیا میں ایسے بینر لگ جائیں جانے کی باتیں جانے دو، یا بنگلہ دیش میں لگ جائیں یا باقی ملکوں میں لگ جائیں۔ یہ لطیفے پاکستان میں ہی ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے، اور سپانسرڈ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے خود لانچ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، افغانستان کے حوالے سے مذاکرات کو ناکام قرار دیا جا رہا ہے اب تک، حالانکہ جو آخری ایک بہتر خبر آئی وہ یہ ہے کہ محسن نقوی نے ایران میں کوئی ایرانی حکام سے ملاقات کی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے گی۔ میرے خیال میں جو مجھے دکھائی دے رہا ہے نا کہ مزید لڑائی ہو سکتی ہے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں، دونوں میں سے کوئی ایک ملک بھی دوسرے کو مغلوب نہیں کر سکتا، قبضہ نہیں کر سکتا اس کے اوپر، یہ بات تو لکھی پڑی ہے۔ نہ افغان یہاں پہ قبضہ کر سکتے ہیں، نہ پاکستانی وہاں پہ قبضہ کر سکتے ہیں، نہ ہماری فوج یہ کر سکتی ہے نہ ان کی فوج یہ کر سکتی ہے۔ ہاں، دونوں ایک دوسرے کو تباہ کر سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بہتر دونوں کے لیے یہی ہے کہ مذاکرات کریں، بات چیت کریں۔ ابھی ایسا لگتا ہے کہ شاید مزید لڑائی ہوگی، پھر ٹرمپ کو موقع دیا جائے گا کہ اس کے سر پہ سہرا باندھ دیا جائے ایک اور صلح کا، ایک اور جنگ بندی کا۔ دیکھیں، پاکستان کا موقف یہ ہے اس معاملے میں، کیونکہ میں پاکستان کے لیے رپورٹ کر رہا ہوں تو پاکستان کا موقف ہے وہ زیادہ مقدم ہے ہمارے لیے۔ پاکستان کہتا ہے جی کہ 5-6 مرتبہ اتفاق رائے ہوا مگر افغانستان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پہلے دن اندازہ ہو گیا تھا کہ مذاکرات کا اختیار کابل کے پاس نہیں ہے، پھر یہ بھی کہا گیا کہ بھارت اپنی شکست کا بدلہ کابل کے ذریعے لینا چاہتا ہے۔ میری رائے میں پاکستان نے اور کابل نے قریب آنے میں بہت تاخیر کر دی۔ ہم یہاں پاکستان میں رجیم چینج کے اندر مصروف رہے، جبکہ بھارت اپنے تعلقات جو ہے وہ طالبان حکومت کے ساتھ بناتا رہا اور اپنا کھیل کھیلتا رہا۔ دیکھیں، ابھی بھی پاکستان کو ہار نہیں ماننی چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ڈپلومیسی ہے، اس میں کبھی آپ کو کامیابی ہوتی ہے، کبھی ناکامی ہوتی ہے۔ لڑائی اپنی جگہ پہ، دہشت گردی کے ساتھ جنگ آپ کی اپنی جگہ پہ، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے فورسز موجود ہیں، لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کا کام ہے کہ فیولنگ کرنے کی بجائے فائر فائٹنگ کریں اور کوشش کریں کہ کسی بھی طرح افغانستان کے ساتھ کسی ایسے نتیجے پر پہنچیں جس میں پاکستان کو اور پاکستانیوں کا بینیفٹ ہو، اور دہشت گردی صرف پاکستان میں نہیں اس ریجن کے اندر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے۔ یہ بہت ضروری ہے اگر اس طرف توجہ دیں اور اس طرف چلیں تو۔ ناظرین، ایک اور خبر یہ وزارت اطلاعات نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ عاصم منیر کی موساد اور سی آئی اے سے ملاقاتوں کی خبریں بھی جعلی اور من گھڑت ہیں۔ اس میں فرسٹ پوسٹ کا بھی حوالہ دیا گیا، افغانستان ایک چینل ہے اس کا بھی، وہ ایک جریدہ اخبار ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا، افغانستان ٹائمز کا بھی آ رہا تھا اور ایک دو اور جگہ پہ بھی بگ نیوز میں بھی آ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ جھوٹی خبر ہے، آرمی چیف عاصم منیر، اور کوئی بڑا اخبار تو ہے نہیں، کوئی بہت بڑے بڑے چینلز نے تو یہ کہا نہیں ہے۔ ہاں، اسرائیلی اخبارات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ کسی وقت بھی بھانڈا پھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر کہیں پہ کسی ویسٹرن میڈیا میں یا الجزیرہ پہ یا کسی اسرائیلی میڈیا میں یہ خبر آئی کہ عاصم منیر صاحب کی کوئی خفیہ ملاقات یا ملاقاتیں کروائی گئی ہیں مصر میں یا کہیں اور، تو پھر وہ ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی۔ لیکن فی الحال تک کے لیے یہ ہے
اب دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے، اور جو پاکستان کی پارلیمنٹری پارٹیز ہیں، مختلف جماعتیں جو پارلیمان میں آتی ہیں، وہ اس کے اوپر اپنی کیا پوزیشن لیتی ہیں۔ جماعت اسلامی خاموش ہے، فضل الرحمان صاھب خاموش ہیں فی الحال، باقی لوگ بھی اپنا موقف نہیں لے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، سب سے بڑی ہے، وہ بھی لگ بھگ کھل کر ابھی تک بات نہیں کر رہی، لیکن دیکھنا ہے کہ اس اہم ایشو پر کہ پاکستانی فوجیں غزہ میں جاتی ہیں تو کیوں جاتی ہیں، کیا مقاصد ہیں، کیا حاصل کرنا ہے وہاں پہ، تو اس حوالے سے سب کا موقف سامنے آئے گا تو اور کلیئرٹی ہو جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔